بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ذکر ہے پی آئی اے کی بربادی کا۔ پی آئی اے کو فوری طور پر 23 ارب روپے کی ضرورت تھی، وزارت خزانہ نے انکار کر دیا۔ پی آئی اے کے مطالبے پر وزارت خزانہ کا موقف ہے کہ فوری طور پر فنڈز فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پی آئی اے کمرشل بینکوں سے قرض کا بندوبست کرے۔ یہ بھی وزارت خزانہ کی ایک چال ہے۔ پی آئی اے کو کمرشل بینکوں سے 24% شرح سود پر قرض لینا پڑے گا، جو کہ حکومت پاکستان نے طے کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً وزارت خزانہ کے کچھ ناعاقبت اندیش اور بدعنوان افسران کو اس سے فائدہ ہوتا ہوگا۔ وزارت خزانہ کا موقف ہے کہ پی آئی اے قابل عمل تنظیم نو کا منصوبہ لے کر آئے۔ یاد رہے کہ پی آئی اے نے نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر سے فوری فنڈز کی فراہمی کی درخواست کی تھی۔ پی آئی اے کا ادارہ ایک دن میں برباد نہیں ہوا، لیکن اس کی بربادی کی جو ابتدا ہے، اس کو ڈبونے کی ابتدا، زوال کی ابتدا اس وقت ہوئی جب شاہد خاقان عباسی اس کے چیئرمین بنائے گئے۔ دوسری بار اس کو شدید نقصان غلام سرور نے پہنچایا۔ سرور خان نے دنیا بھر میں پاکستانی پائلٹوں کو بدنام کیا اور کہا کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، جبکہ غلام سرور خان کے اوپر یہ الزام ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی بی اے کی پنجاب یونیورسٹی والی ڈگری جعلی ہے۔ انہوں نے کبھی یونیورسٹی اور کالج کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ ان کی باقی اسناد کے بارے میں کچھ کہنا ہی مشکل ہے کہ وہ بھی صحیح ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے پی آئی اے کے 860 پائلٹوں میں سے 260 پائلٹوں کی اسناد کو جعلی قرار دیا اور دنیا بھر میں اس کے نتیجے میں پی آئی اے کو نقصان پہنچا، اور دوسری ایئر لائنز ان کو تو موقع چاہیے۔ اس کے نتیجے میں پی آئی اے کو زبردست خسارہ ہوا۔ غلام سرور خان کے اس اعلان کے بعد یورپین یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے 6 ماہ کے لیے یورپ میں پابندی لگا دی۔ بدقسمتی یہ کہ کراچی میں پی آئی اے کا جہاز گر گیا اور اس میں 97 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پی آئی اے کو 100 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور اس نقصان کی سراسر ذمہ داری غلام سرور خان پہ جاتی ہے۔ سال کے آخر تک وہ نقصان بڑھ کر 150 بلین روپے ہو چکا تھا، 150 ارب روپیہ۔ سال بھر میں پاکستان سے 1080 پروازیں برطانیہ جاتی تھیں، جو گھٹ کر صرف 73 رہ گئیں، اور 150 فلائٹیں کل سال بھر میں گئیں، جبکہ صرف 6 ماہ کے عرصے میں 2000 فلائٹیں یورپ جایا کرتی تھیں۔ پیرس، بارسلونا، کوپن ہیگن اور میلان جانے والی 192 پروازوں کی جگہ صرف 24 پروازیں سالانہ جانے لگیں۔ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف غلام سرور خان تھا۔ برطانیہ کا روٹ بند ہونے سے پی آئی اے کو 85 ارب روپے کا نقصان ہوا، اور یورپین کنٹریز کے روٹ بند ہونے سے 16 ارب روپے کا۔ وزارت خزانہ اسے صرف 23 ارب روپے سنبھلنے کے لیے نہیں دے رہا۔ اگر دوبارہ یہ فلائٹیں یورپ کی شروع ہو جائیں تو یہ نقصان، یہ 23 ارب روپے تو چند مہینوں میں پورے ہو جائیں گے۔ لیکن وزارت خزانہ میں چند لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ پی آئی اے کو ڈبونے میں باقی کسر سعد رفیق نے پوری کی۔ انہوں نے نہ صرف پی آئی اے بلکہ ریلوے کو بھی ڈبویا۔ شہباز شریف کی حکومت میں وہ ریلوے اور پی آئی اے دونوں کے وزیر تھے، اور دونوں کا ہی حال آپ کے سامنے ہے۔ دونوں جگہ موصوف نے بھرتیوں پر پابندی لگا رکھی تھی۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں محکمے وہ نجی شعبے کو دے دیں، اور نجی شعبے میں ان کے پسندیدہ لوگ ان محکموں کو سنبھال لیں، اور نجی شعبے کو دینے میں یقیناً مفاد ہی وابستہ ہوا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو مسٹر کلین کہنے والے سعد رفیق نے ان دونوں اداروں کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حکومت سے رخصت ہوتے ہوتے وہ یہ کہہ گئے کہ پی آئی اے تقریباً ڈوب چکی ہے، کام روایتی سرکاری طریقے سے نہیں چل سکتا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس کو ڈبونے میں کس کس کا ہاتھ ہے۔ جلد بازی میں جو ترمیمی بل پیش کیے گئے ان میں پی آئی اے کا ترمیمی بل بھی شامل تھا۔ سعد رفیق نے کہا تھا کہ پی آئی اے کا سالانہ خسارہ 110 ارب روپے ہے، اور پی آئی اے کا 742 ارب روپے کا قرضہ ہے۔ آمدنی ساری قرض کی ادائیگی میں لگ رہی ہے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنی مہنگی شرح سود پر پی آئی اے کو قرض دیا؟ اور اب پھر وزارت خزانہ یہ کہہ رہی ہے کہ کمرشل بینکوں سے قرض لو۔ وزارت خزانہ کا یہ عمل
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ سعد رفیق بولے کہ ایئر انڈیا ڈوب گئی تھی، ٹاٹا نے اسے خرید لیا، وہ بہترین ایئر لائن ہے۔ سعد رفیق کو نہیں معلوم کہ ایئر انڈیا دنیا کی بدترین ایئر لائنز میں سے اب بھی شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر کے بیان سے 71 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے۔ جی نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم۔ سابق وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے بیان سے پی آئی اے کو سالانہ 200 ارب روپے کے قریب نقصان ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ پی آئی اے کو اگر بحال کرنا ہے تو وہاں ملازمتوں پر سے پابندی ہٹانی ہوگی، نئے خون کو شامل کرنا ہوگا اور پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ان لوگوں کو شامل کرنا ہوگا جن کے مفادات دوسری ایئر لائنز کے ساتھ وابستہ نہ ہوں۔ سعد رفیق جیسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا جانا چاہیے۔ انہیں کوئی تجربہ نہیں ہے ایئر لائن کا، ریلوے کا، کسی انتظامی امور کا۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نکال دو، جبکہ پی آئی اے کا علاج یہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کی بھرتی کی جائے اور زیادہ سے زیادہ روٹس کھولے جائیں اور زیادہ سے زیادہ جہاز لائے جائیں، تبھی پی آئی اے کامیاب ہوگی۔ پی آئی اے کی بربادی کے ذمہ دار شاہد خاقان عباسی، غلام سرور خان اور سعد رفیق ہیں۔ انہی لوگوں نے پی آئی اے کو مقروض کیا ہے۔ پی آئی اے کی بربادی کے ذمہ داروں میں ویسے تو ایک نام اور بھی ہے جو ہمہ وقت ٹیلی ویژن کے اوپر تجزیہ کر کر کے پی آئی اے کو بربادی کی راہ پر لاتا ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ لیں کہ دوسری ایئر لائنز پی آئی اے کی بربادی کے لیے اس شخص کو یقیناً رقم لگاتی ہوں گی۔ اب نجی ایئر لائنز یہ نہیں چاہیں گی کہ پی آئی اے کسی طریقے سے اٹھ کھڑی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وزارت خزانہ نے اسے 23 ارب روپے کی امداد دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہی پاکستان کی بیوروکریسی ہے، یہی طبقہ اشرافیہ ہے جو اپنی مراعات ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ملک کو تباہی کے راستے پر لے آیا ہے کہ ادارے ڈوب رہے ہیں، ریلوے تباہ ہو رہی ہے، پی آئی اے تقریباً برباد ہو چکا ہے، ایف بی آر کے افسران ڈائریکٹ ٹیکس وصول کرنے کے قابل نہیں ہیں، پولیس کا نظام اتنا خراب ہے کہ امن و امان کے معاملات کو صرف رینجرز کے ذریعے سنبھالا جاتا ہے، ججوں کے منصب پر سیاستدان بیٹھے ہیں جو خود سیاسی پارٹی بن گئے ہیں۔ ہمارا ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، تنقید کیجیے، تبصرہ کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، لوگوں کو بھی کہیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔